बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इमरान अहमद खान के कई राजों से पर्दा उठा दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन खबरें बहुत अहम हैं, यानी वो खबर छोटी है पर गल बड़ी वड्डी बाऊ जी। और वो वड्डी गल जो है वो आज हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब जो थे उनकी आज 50वीं बरसी थी, उनका योम शहादत था जिसको वो ख्वाजा साहब जो हैं वो मुसलसल मनाते चले आ रहे हैं। और उसमें वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो भी जज्बात होते हैं बड़ा खुल के इजहार किया जाता है वहाँ पर। आज ख्वाजा साद रफ़ीक के उसी कट के अंदर हामिद मीर साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। बड़े मरूफ एंकर हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाया जाना था लेकिन 18 जनी से लाया जाना, वो उस तो बाद लाया जाना सी। उनके कहने का मतलब ये था, लेकिन वो लाया इसलिए गया कि 18 के इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई जिसमें उस वक्त के ISI चीफ जनरल नवीद मुख्तार, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGC जो उस वक्त ज़ाहिर है जनरल हमीद जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना वो थे। असल में मेरे दिमाग में ना वो फैज़ हमीद से ना हमीद गुल आ जाते हैं ज़हन में। हमीद गुल साहब दुनिया में नहीं रहे लेकिन उन्होंने जेडे बूटे लाए ना भाइन जेडे बीज बोए है जनरल ज़िया दे नाल रल के, वो पाकिस्तानी माशरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात उनकी वजह से चला गया। जेडे थां थां ते पटदे नहीं फिरदे उन्हों दियां भाइन लाइया पनीरियां ने जेड़ा कि हुण पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बने। अब क्या बने, पिछले 40 साल से बने हुए। उदों भी साढ़े नाल दे हमारे जैसे जो सुर्ख इनकलाब के हामी लोग थे वो कहते थे कि यार खुदा दा वास्ता ना करो, लेकिन सानू भाइन मनदे कोई नहीं सीगा। नतीजा ये निकला कि अब जिन्होंने ये बीजिया सी भाइन वो तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन नस्लें भुगत रही हैं। और ये एक ऐसा गुनाह कबीरा किया गया है। मैं इसको गुनाह कबीरा इस सेंस में कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी एक नस्ल जो है ना उसको आपने गलत राह पे लगा दिया और आप सारी अगलियाँ सारी नस्लें भुगतदियाँ पई हैं। और फिर जुल्म यह है कि उस गलत काम को रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी कोई नहीं और सिंसियरिटी भी कोई नहीं। बड़ा ये जुल्म की बात है, बाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि उस मीटिंग के अंदर बकौल हामिद मीर साहब के बुलाया गया ये शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब कौन है? 2 बल्कि 3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। 1997 में भी रहे, 2008 तो 13 तो 18 और सदर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी थी, उसके सदर थे सर। और प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि वो नाहल हो चुके थे और या लंदन में थे या जेल में जाने वाले थे। वापस आके जेल ही गए सर ना। 18 के इलेक्शन से पहले वो आए थे अपनी बेटी समेत और जेल में चले गए थे। और ये वो अमल था जिसकी वजह से उनकी पार्टी खलो गई, पैरों पे खलो गई सी। बाहर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बुलाया गया वहाँ पर और शहबाज शरीफ साहब बड़े ताबेदार बन के वहाँ पर चले गए। उनसे कहा गया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप वज़रा किस किस को बनाएंगे, काम कैसे कैसे करेंगे। बात उन्होंने लंबी की लेकिन मैं उसका क्रक्स बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जो फाइनल फैसला नवाज शरीफ करेगा। उन्होंने कहा लेकिन अगर आपको कुछ काम जो है वो नवाज शरीफ से हटके करने पड़े। उन्होंने कहा देखो गल है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका जो है वो हमायती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, मैं इसका बड़ा खुल के बात करता हूँ, लेकिन फैसला भाई मेरे लीडर ने करना चाहिए, मैं नहीं करना। तो उन्होंने कहा ओके। अच्छा, अब इसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो वहाँ से चले गए और उसके बाद उन्होंने मतलब था कि फैसला कर लिया कि इन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो इस तरह से हमारा वज़ीर आज़म सिलेक्ट होता है। अच्छा, इमरान खान तो सिलेक्टेड था, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी सारी बात मानने से इनकार भी कर दिया, लिहाजा वो सिलेक्ट नहीं हो सके, ये भी बात दुरुस्त हो गई। लेकिन मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब आपको उन्होंने 3 रियासती मुलाजमों ने बुलाया, 3 रियासती मुलाजमों ने जो सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आइन के खिलाफ था वो सारा अमल, आपको उन्होंने बुलाया और आप चले गए। और जब आप वहां पर चले गए तो फिर आप उनकी सारी बात सुनकर उनको जी जनाब करके इंटरव्यू दे के वापस आ गए। ठीक है, अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, जिसका भाई वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर जेल काट रहा है, अभी तक सजा याफ्ता है, जिसकी जो बेटी है
یعنی لیڈر کی بیٹی, اس نے بھی جیل کاٹی, آپ نے خود جیل کاٹی, آپ کے بیٹے نے جیل کاٹی, آپ کی وہ بیٹیاں جنہوں کا سیاست میں تعلق کوئی نہیں انہوں نے پرچے بھگتے, آپ کی بیگم صاحبہ جنہوں نے کہا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں انہوں نے پرچہ بھگتیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پورے خاندان نے بھگتے, پوری پارٹی نے بھگتے. سر تسی ایڈے تابے دار, اور اگر یہ تابے داری کرنے کے باوجود ہے لبا ہے, ٹھیک ہے, کہ جیلیں لبیاں نے اور اب حکومت بھی ملی ہوئی ہے, تو وہ بھی بھائن بڑی عجیب و غریب جی کہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. تو پھر یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اور اگر آپ کی تابے داری اتنی زیادہ ہے تو عمران خان نے یہ تابے داری کر لی, تو پھر ان کا دلی اسی مینے ماننے, پھر اس پر بات کیوں کی جاتی ہے کہ وہ تابے دار تھا یا تابے دار دوبارہ بننا چاہتا؟ وہ تو کھول کے کہتا ہے میں تابے دار بننا چاہتا ہوں. وہ تو بھائن دوڑا لا لا کے کہہ رہا ہے, وہ تو ترلے پا پا کے کہہ رہا ہے, وہ تو یعنی اللہ معاف کرے زمین تے ڈگا پیا رینگتا جا رہا ہے کونیوں کے بل کہ رب دا ناجے من دوبارہ چک لو. ٹھیک ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ رویے جو ہیں سیاستدانوں کے, ہماری سیاسی جماعتوں کے, جن کو ہم سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں, یار کچھ سیکھو پلیز, گرو اپ. اب آپ خواجہ سعد رفیق صاحب آج اپنے والد صاحب کی یعنی رفیق شہید صاحب کی جو ہے وہ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں 60 سال کراس کر گیا عمر کے, تو بولنا ہے ہوں کہ ہور کدو قبر جا کے بولنا ہے. وہ بڑے اس وقت غصے میں تھے, اور جو باتیں وہ کر رہے تھے بڑی زبردست تھی. اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے, وہ ان کے رویوں پر اعتراضات کر رہے تھے, سوال اٹھا رہے تھے, اور بالکل ٹھیک سوال اٹھا رہے تھے. تو میاں صاحب تسی تو ماشاءاللہ 17 دے ہو گئے ہو, تو بولو یار. آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, راتوں سے پردہ جو اٹھایا شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا جناب اگر میں بتا دوں کہ چائنا کس حد تک عمران خان کی وجہ سے پاکستان سے ناراض ہو گیا, سارے حیران رہ جو. میاں صاحب بتائیں, کب بتائیں گے؟ اب تو پاکستان جو ہے وہ یعنی جتنے چلا گیا پاکستان, اس تو مزید تھلے کتنے دے گنا تسی کھل کے بتائیں گے. سلیکٹڈ جو تھا, یہ جو بھائی صاحب لوگوں نے ہی کر گلاں کردا ہے اور اپنی کرتوت ہے وے پلے کھ نہیں انہوں دے, یہ یعنی زندگی میں کبھی انہوں نے اپنی جیب سے دہی خرید کے نہیں کھایا, ٹھیک ہے, تو لوگوں نے گلاں کردا ہے, ساری زندگی مانگ تنگ کے گزارا کیا. اس کی کارنامے بتائیں لوگوں کو. یہ خاک سر ویسے آپ بے شک نہ بتائیں, کچھ حد تک جو میرے پاس انفارمیشن تھی کچھ روز پہلے میں ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں, عمران خان نے پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے خلاف کی ہے. اور مسئلہ یہ ہے پاکستان کا اب کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا, امریکہ, یو اے ای, قطر, سعودیہ, ان دیاں بساکھیوں تو بغیر ٹر نہیں سکتا. کہ ہم اس حالات میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ خودداری کا نعرہ مارتے ہیں تو سر تانوں کھان روٹی نہیں لبنی, کیونکہ آپ کی بیس ہی کوئی نہیں ہے. ریکارڈنگ جیسے کئی منصوبے پڑے ہیں, بلوچستان مالا مال ہے پر اتنے امن نہیں ہے, وہاں پہ سکون نہیں ہے, وہاں پہ چین نہیں ہے. انٹرنیشنل پاورز وہاں پہ اپنی گیم کھیل رہی ہیں, اور انفارچونیٹ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں. یہ حقیقتیں ہیں. تو میں حضور عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, بولیں, بتائیں عمران خان کے گناہ بتائیں لوگوں کو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جی بھوک پئی ہے کیوں پئی ہے. 26 ارب ڈالر چائنا کا لگا, وہ باقی دا بھی لگ جاتا جڑا 20-22 ارب ڈالر سی, تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جانے سر. لیکن یہاں پر تو بولتے ہی کوئی نہیں ہے. وہ پاپا جان پیزا لایا, چلو سارے کام چھڈو, وہ پاپا جان پیزا لا اتھی لگا پھردا اسلام آباد. یار انہوں تے پھڑو نا, انہیں اتنے بڑے پیسے کتوں کما لے, کوئی اس کا حساب ہی کر لو. تو اگر سر صرف ایویں گلیں کرنی ہے, راتوں سے پردہ اٹھا دیو یار. کب بولیں گے حضور؟ وہ فیض صاحب نے کہا تھا بول کے لب آزاد ہے تیرے. بولو میاں صاحب, کچھ نہیں ہوتا, جنی سزا تسی بھگتنی سی بھگت لئی, ہے رہی کتنے نہیں جانا پاکستان, اللہ خیر کرے گا. اور جو آپ کو خطرات ہے کہ جناب فوج پرلے پاسے رل جائے گی, تو انہیں کوئی نہیں جے رلنا, میں تمہیں نہیں دستا, ہوں نہیں رلتی کسی پاسے. کیونکہ عاصم صاحب جو ہیں, جنرل عاصم صاحب, ان کی جو رپیوٹ اب تک میں نے سنی ہے, جو میں نے ان کے آنے سے پہلے تھی اور جو اب تک سنی ہے, جو اب تک ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے, اس میں نہیں لگتا کہ وہ کسی صورت بھی پولیٹیکل ہوں گے یا کسی ایک پارٹی کی سائڈ لیں گے. اگر مطلب بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا تو وہ پھر بھی عمران دی سائڈ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس بات کا عمران کو پتہ ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جڑے ترلے پا رہے ہیں نا,
ہن بھی ہاتھ جوڑ کے کھلوتے بوئے دے اوتے, ٹھیک ہے, اور بلکہ وہ کیا کہتے ہیں بھجن گاندے پھردے نے, دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے ترجمانوں کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے تمام ترجمانوں کو کہتا ہے کہ زبانہ تے تالے لا لو باؤ جی, ساڈی لڑائی جنرل باجوے نال سی, جو ظاہر ہے خبر آئی اس کے مطابق, یہ ہمارا پھڈا ہمارا رولا جنرل باجوے کے ساتھ تھا. جنرل باجوہ اب نہیں رہے, موجودہ قیادت جو ہے نا وہ دے خلاف کسی قسم کی کوئی بندہ گل نہ کرے, یہ انہوں نے ان کو روک دیا کرنے سے. کوئی بکواس اس لیے نہیں روکا کہ کوئی ڈیل ہو گئی نہ, اس لیے نہیں روکا اس لیے ہے حضور کیونکہ اگوں پائن وجنی بڑی زور دی ہے, وہاں سے محبت بھری نگاہ نہیں آنی, وہاں سے یہ نہیں کسی نے کہنا کہ میلے بیبی کو غصہ کس بات کا, نہ انہوں نے بیبی میلا کر دینا لمبا پا کے سڑک دے ہوتے, لہٰذا ان کو یہ عمران خان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, تو اب اس لیے انہوں نے روک دیا. اور یہ سافٹ ویئر سر تھلے تکر اپڈیٹ کریں ٹر پہ عمران آپ ہی, اور ان کے جو ایک کیا کہتے ہیں مین ترجمان سمجھ لیں, ان کا عہدہ تو شاید ترجمان کا نہیں ہے لیکن ترجمانی یہ ساری وہی کر رہے ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں, فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا پیا ہے, اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب اب ہمیں کو کالز نہیں آ رہی ہمارے بندوں کو, پہلے کہہ رہے تھے کالا آ رہی ہے. آپ یقین کریں کیسا, یہ دیکھیے ذرا ان کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں, بلکہ گرگٹ کیسے ٹائم حیران ہوتا ہے کہ یار ایڈی سپیڈ اے تے کم میرے چ بھی نہیں گا چھڑا اے کر دینے. ابھی ایک دو روز پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کالز آ رہی ہیں جی, پتہ کرے کہاں سے آ رہی ہیں, ان کو کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو. اب پتہ ہے کہہ رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کالز والی گل ایم پی ایز نے جھوٹی بولیا ہوئے اپنی اہمیت بنانے کے لیے. ایم پی ایز بھی پوائن تاڈا ہی نا. میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوائن پوری پی ٹی آئی جڑی نا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے, فواد چودھری کا ہو گیا, اور کئی گلاں کھولے گا عمران خان کے بارے میں, کئی باتیں وہ بتائیں گے. شہباز شریف بتائیں نہ بتائیں, یہ ضرور بتائیں گے. اور یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہوتا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے مینج ہوتی تھی اور مسئلہ تھا, باجوہ صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا, جب سے لیڈرشپ چینج ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم بنا کر رکھیں. تے جنرل عاصم صاحب آئے ہیں تے بڑی اچھی بات ہے, تے پائے کہن دی کیڑی لوڑ ہے. تسی حضور جنرل باجوہ نے بھی بنا کے رکھنا چاہتے سو, تسی انہوں نے بھی ترلے پا رہے سو, اور انہوں نے تانوں بنا کے رکھی. باجوہ صاحب نے سر تتی واہ نہیں لگن دیتی عمران نو. جو مقدمات ہوئے کسی ایک مقدمے میں عمران کی گرفتاری نہیں ہوئی. توہین عدالت کا کیس تھا, آپ کو یاد ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل بینچ نے نوٹس لے کے پائن نو بلا لیا, اور جناب پھر یعنی اے حالات ہو گئے کہ وہ بینچ کہہ رہا سی یار رب دا نام معافی مانگتے اپنی بھی جان چھڑ دے ساڈی بھی چھڑا, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو ہے ریلیف دیے گئے, اس طرح سے ان کو ہیرو بنایا گیا, ان کو بڑا ماچو مین بنایا گیا. پائن ایس پاس ایک کو کوری آئی ہے جو میری اطلاعات ہے, تے پائن جڑے نا وہ بہ گئے نے این جھگ دی طرح, بالکل لملیٹ ہو گیا کام حضور. اور عمران خان سے لے کے یہ جو ہے اپنا فواد چودھری, اور فواد چودھری سے لے کے تھلے عام یوتھیت دیگر سب دا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا. ابھی کہا کسی نے کچھ نہیں ہے, گلاں بڑی کر دینے ہم جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. بابو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہی نہیں پتا, آپ کو ادھے تو بہت یوتھیوں سپیلنگ بھی نہیں آتے اسٹیبلشمنٹ دے. باہر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کافی سارے معاملات اب کیا کہتے ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ان کے پاس سپیس بہت کم ہے, اور اس کم سپیس کے اندر کھیلنے کا فن ان کو نہیں آتا. لہٰذا آپ پائن کھل کے ترلے پا رہے ہیں کہ یار خدا دا واسطہ بس کر دیو, حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں ہویا ابھی. اور میں آپ سے اپنا اگلا جو اندازہ گمان, یہ اطلاع نہیں ہے, میں آپ کو جو میرا کیا کہہ لیں تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سر عمران خان صاحب جنہیں مرضی ترلے پالن, انہوں نے ہوں کسی نے گودی چ نہیں بانا. اب ان کو کوئی بھی ان پر اعتماد نہیں کرنے کو تیار. جنرل باجوہ صاحب
अच्छे थे, जनरल बाजवा साहब बुरे थे, जनरल बाजवा साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की, जनरल फैज़ अमीन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, अब सारा कुछ अपनी जगह पे होगा। पर यार तेरे ते 500 एहसान ने ना यार, तू तो जिन्ना भी मतलब है कि सियासत दे कमाया खादा पीता है। बेगम साहबा ने जेडे 5-5 अरब के जेडे वो हीरे जवाहरात साडे लाए ने, ठीक है, और हीरे की अंगूठियां ली हैं, जो कुछ भी आपके ऊपर इल्ज़ाम हैं, सच्चे हैं झूठे हैं वो ज़ाहिर है किसी इंक्वायरी में साबित होगा ना। अभी तो इल्ज़ाम हैं, तरदीद कोई नहीं आ रही, इसलिए सच्चा समझा जा रहा है उनको। तो सर जिन्नी भी दिहाड़ी लाई जे, हुकूमत की जे, वो सारी जनरल बाजवा की वजह से की है ना। सारी दुनिया कहती रहे जनरल बाजवा के बारे में कि आइन शिकन था, या उसने आइन तोड़ा, या वो जनाब सियासत में इन्वॉल्व हुए, भाई ताड़ा कहना नहीं बनता, ठीक है। तो लिहाजा सर बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उन पर अब एतबार कोई नहीं करने लगा किसी भी सूरत। नाक भी रगड़ लेना अगर ये सच्ची मुच्ची, ता भी कोई एतबार नहीं करने लगा, क्योंकि एतबार एक ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा इसमें दराड़ आ जाए सर तो फिर ये कभी नहीं जाती। और वो दराड़ नहीं आई पाए ना, बकायदा उत्थे फट पे ने इमरान खान के हवाले नाल, ते ये पए दियां हुण चीकां जड़ियां ना बस इंज ही ने, जिन्ना मर्जी रोक लो। एक बारी तुसीं दोबारा हरकत की स्टैबलिशमेंट के हवाले से, ऐसी वैसी को बात की, तो सर फिर उधरों घूरी नहीं आनी, कुछ और ही आना। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है, पता नहीं आप दोस्तों का क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।